السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ویڈیوز کا مقابلہ ہے پاکستان کی سیاست میں۔ سیاست نئے دور میں، جدید دور میں داخل ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے موبائل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اس میں پھر سیاست عوامی میدانوں سے نکل کر اب موبائل کی اسکرین پر یا سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ اور ویڈیوز کا مقابلہ، آڈیوز کا مقابلہ، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں۔ کوئی ویڈیوز کی دھمکی لگا رہا ہے تو کوئی آڈیوز جاری کر رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی ایک نئی آڈیو مارکیٹ میں چل رہی ہے، جو چیف جسٹس آف پاکستان کی، سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو تھی۔ اس کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہوا ہے، عدالت میں۔ سوشل میڈیا سے میڈیا، میڈیا سے عدالت، اور عدالت میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، وہ ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کو سنیں گے تو بھائی پھر تو سیلاب آ جائے گا، فلڈ گیٹ کھل جائے گا، پھر کس چیز کو سنیں گے، کس کو روکیں گے، کس کو نہیں روکیں گے۔ ظاہر ہے بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہے اس میں تو ابھی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ طے ہونا ہے، جس کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اطہر من اللہ صاحب نے۔ اور 8 دسمبر کو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ سماعت ہوگی، اور پری ایڈمیشن جس کو نوٹس کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے جاری کر دیے ہیں۔ اور اب آگے وہ سنیں گے کہ جی اس پہ معاونت لیں گے اٹارنی جنرل سے کہ معاملہ سنا جا سکتا ہے کہ نہیں سنا جا سکتا۔ آڈیو مطلب وہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، وہ اتنی پبلک ہو چکی ہے، اتنے لوگ سن چکے ہوئے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کہ جی وہ اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے، ادارے یہاں فیصلے کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو لانا ہے، ان کی جگہ بنانی ہے تو نواز شریف کو سزا دینی ہوگی، بیٹی کو بھی سزا دینی ہوگی، اور بیٹی کی سزا بنتی ہے نہیں بنتی لیکن دینی ہوگی، اور عدلیہ کی آزادی کا معاملہ بھی ہے، لیکن دوست نہیں اتفاق کرتے تو میں کیا کروں، چلیں دوست، انہوں نے دوست ان کو کہا ہے۔ تو یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ، سندھ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ لے کر گئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ بار، یہ میں کنفیوز کر جاتا ہوں، صلاح الدین صاحب سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، اور ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے سید امام رضوی صاحب، وہ لے کر گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں کیا ہوا معاملہ، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کون سے سوال اٹھائے، اور سب سے اہم سوال جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ پاکستان کا سب سے اہم سوال رہا ہے ہمیشہ، سب سے، وہ یہ کہ جی چیف جسٹس جو وقت کے چیف جسٹس ہو، ان کی آڈیو، ان کی ریکارڈنگ کون کر سکتا ہے، کس میں اتنی ہمت ہے، کس میں اتنی طاقت ہے، اور کس میں اتنی صلاحیت ہے۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا صحافی تو نہیں کر سکتا، تو اصل جو چیزیں ہیں وہ کس کے پاس ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے نا، جو سوال ظاہر اٹھایا بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اگر چیف جسٹس اٹھائیں گے تو پھر اور زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے، ریلیز کی گئی ہے سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا پر پھر وہ بعد میں آ جاتی ہے، جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے سابق چیف جسٹس، ان کی جب آڈیو آئی تھی، یہ والی جو میں گزارش کر چکا ہوں، تو اس کی آڈیو کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ایک اور آڈیو آ گئی تھی اس سے پہلے، اور وہ آڈیو تھی میڈیا کے اشتہارات کو کنٹرول کرنے کا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی فلاں چینل کو اشتہار نہیں دینا، اور اس کو انہوں نے اون کیا کہ جی ہاں، جب پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی اسلام آباد میں اپنی اپیل کی جو گزشتہ سماعت تھی، اس سماعت کے بعد انہوں نے وہ کیا طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں چک شہزاد میں، اس میں ان سے جب سوال ہوا تھا کہ آپ کی بھی ایک آڈیو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل میری ہے، اور پھر اس پہ انہوں نے ڈیٹیل میں وہ نہیں گئیں، بعد میں ڈیٹیل میں تو اس کا جب شور مچا، میڈیا ہاؤسز نے، صحافتی تنظیموں نے، میڈیا مالکان نے کہا کہ جی یہ تو اظہار رائے کی آزادی، میڈیا کی آزادی کے خلاف باتیں جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہیں، اور اس کو اون بھی کر رہی ہیں کہ ہاں جی میں اشتہار کنٹرول کرتی رہی ہوں۔ تو وہ بعد میں ان کی وضاحت آئی مریم اورنگزیب صاحبہ کی کہ وہ ہمارے پارٹی کے اشتہارات تھے۔ خیر تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ ویسے مریم نواز صاحبہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پرائم منسٹر آفس میں بیٹھتی تھیں، میڈیا کو بھی کنٹرول کرتی تھیں، بہت کچھ وہ چلاتی تھیں، کیونکہ ان کی اس وقت تربیت چل رہی تھی بطور پرائم منسٹر کہ وہ پرائم منسٹر، اگلی پرائم منسٹر ہونی ہے، یا جب بھی پرائم منسٹر بنیں گی تو ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی خاندان ہوتے ہیں، یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ اپنی تربیت اگلی نسل کو منتقل کرنے کے لیے پراپر ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی سیاستدانوں کو ان کے ڈیروں پر جا کر، تو ان کے بچے جو ہوتے ہیں، جو سیاست میں نہیں بھی ہو رہے ہوتے، وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، مسائل لوگوں کے سن رہے ہوتے ہیں، مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، تھانہ کچہری پولیس، اگر اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مظاہروں میں ادھر ادھر، تو وہ جو ایم این اے ہیں یا ایم پی ہیں وہ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری جو ایک پود ہوتی ہے، ان کے بیٹے، ان کے آگے سے جو بھی، یا سپوز خورشید شاہ صاحب ہیں نا، خورشید شاہ صاحب کے ہم جب بھی گئے
تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے بیٹے، ان کے داماد، ان کے بھتیجے، سارے کے سارے پورے وہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ احسن اقبال صاحب کے یہاں میں گیا تو وہاں دیکھا تو ان کے صاحبزادے ڈیرا چلا رہے ہیں۔ ان کا ڈیرا چلانے کا مطلب یہ کہ وہاں پہ پراپر لوگوں کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، انسان دنیا جہان میں رائج طریقہ ہے کہ آپ نے آگے جو بننا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھا کرتی تھیں، اور پھر یہ تھا کہ وہ میڈیا کو دیکھا بھی کرتی تھی۔ تو بہرحال وہ تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ لیکن اب دوسری آڈیو ان کی جو آئی ہے وہ ہے میڈیا پر پریشر ڈالنے کی۔ جی میں نے جیو کو بھی کہہ دیا ہے، میں نے میر شکیل سے بات کر لی، میں نے میاں عامر صاحب کو بھی کہہ دیا، کیسے نہیں کریں گے، انہوں نے کہا ہم کر لیتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا یہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ مطلب ایک تھا کہ وہ جس طرح تحکمانہ انداز میں کہ انہوں نے کوئی ہمارے متعلق کوئی غلط چیز کہی ہے تو ہم نے ان کو ٹھیک کر دیا، انہوں نے ان کو دباؤ ڈال دیا۔ تو وہ اب یہ کیوں ریلیز ہو رہی ہیں؟ سب سے بڑا سوال، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر حکومت کر رہی ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی حکومت میں تو آپ کو پتہ ہے نا، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ پہلے 6 مہینے تو آپ نے مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، برملا کہا گیا تھا نا۔ یہ تو چیزیں ہیں جو آڈیو ریکارڈنگ کر کے دکھائی جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ سینہ زوری تھی نا کہ جی یہ نہیں، میڈیا کو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، میڈیا جا کر غریبوں کے سامنے حکومت کی کارکردگی پوچھتا ہے تو غریب تو کہیں گے کہ جی حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب کنٹرول کرتے ہیں، اشتہارات کے حوالے سے کنٹرول کیا، آتے ہی انہوں نے کہا کہ میڈیا ہمیں نہیں چاہیے، اس طرح کا میڈیا کے ہوتے ہوئے ہم نہیں چل سکتے، اس طرح کی جمہوریت کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چلا۔ وہ تو عمران خان صاحب کا تو خیر طریقہ کار، وہ تو سیدھا ہوتا ہے نا، سینہ زوری ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں، سر عام کہتے ہیں جی نہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ آڈیو آئی کیوں ہے، اس وقت کیوں آئی ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیزر ہے، یہ ڈرایا جا رہا ہے، یہ دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور آڈیو کسی کی بھی یا کوئی اور ویڈیو جو لندن میں بیٹھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریلیز کریں گے تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارے پاس بہت بہت بڑے بڑے بم شیل بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کیا ہوں گے، مریم نواز صاحبہ کے متعلق کسی ادارے کے متعلق بات ہوگی، کچھ ایسی بات ہوگی، پولیٹیکل بات میں کر رہا ہوں۔ تو وہ یہ بیسیکلی ٹیزر ہیں جو دیے جا رہے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم، وہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا کہ جا کر یہ فلمیں بنائیں، مریم نواز اور کیپٹن صفدر، یعنی وہ جو بار بار بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس ویڈیو ہے، ہمارے پاس فلم ہے، بلکہ کیپٹن صفدر صاحب نے کہا ہمارے پاس تو سینما اسکوپ فلم ہے، وہ آئے گی تو پھر تہلکہ مچ جائے گا۔ تو وہ اس کو روکنے کے لیے کہ واقعتاً کوئی بہت بڑی ویڈیو نہ ہو میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے متعلق، تو ہم پہلے سے مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو ڈرائیں کہ جی آپ کے متعلق بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اب ظاہر ہے کون ڈرائے گا، ظاہر ہے یہ چیزیں عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے کچھ آ رہی ہیں کس کے پاس یہ نہیں پتہ۔ یہ سوال تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی پوچھا نا کہ اوریجنل کس کے پاس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی، سابق چیف جسٹس کی جو آڈیو ہے اوریجنل کس کے پاس ہے۔ تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز ہیں، یہ آڈیوز ایسے نہیں آ رہی، یہ آڈیوز جو ان ویڈیوز کا جو ذکر ناصر بٹ صاحب نے کہا تھا کہ جو ناصر بٹ ویڈیو ماسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو نئی ویڈیو ہے اس نئی ویڈیو میں وہ جو ارشد ملک نواز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات میں ثاقب نثار کے دباؤ کے متعلق باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو کا ذکر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا ہے۔ کئی ویڈیوز کا ذکر مریم نواز صاحبہ نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کیا تھا جس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ جو اب مقابلہ ہے اب تیزی کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز جو ہے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو مخالف گروپ ہے یا جو سامنے والا ہے جس کے ساتھ مسلم لیگ نون کا ٹاکرا ہے، حکومت اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے کچھ، ظاہر ہے اب ایک حصے کے ساتھ تو مسلم لیگ نون نے خود بھی اعلانیہ کہہ دیا کہ ہمارا کوئی لڑائی نہیں ہے، تو ایک وہ حصہ اور ایک حکومت کا حصہ، یعنی جس کے ساتھ لڑائی نہیں ہے وہ نہیں، جس کے ساتھ لڑائی ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب کی حکومت۔ تو وہ یہ ٹیزر جاری کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اور ایک وقت یہ تھا کہ مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو آئی بی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، اور آئی بی نے بہت کچھ بنا کے بھی رکھا ہوا ہوگا، تو وہ بھی ان کے پاس چیزیں ہوں گی مسلم لیگ نون کے پاس۔ تو اب آتے ہیں واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جو پٹیشن لے کر گئے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور جو ممبر ہیں اپنا جوڈیشل کمیشن حیدر امام رضوی صاحب، ان کی جو سماعت ہوئی ہے تو اس پر پہلے تو سوال اٹھائے کئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ انہوں نے پہلے تو یہ سوال اٹھایا کہ جو فریق ہے
جو عدالت میں تو ہے لیکن عدالت میں معاملہ نہیں لے کر آ رہا، جن کے متعلق یعنی جن کا مقدمہ یعنی نواز شریف، مریم نواز، وہ تو عدالت میں نہیں آ رہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کو اگر سنیں گے، اگر یہ ہم نے مثال قائم کر دی، وہ انہوں نے خود بھی کہا کہ جی میرے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ جی میں نے فلیٹ لیا ہے، تو اب میں اس کی تحقیقات کرنے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو اب ان کی تحقیقات اگر ہم کریں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ سیلاب ہی نہ آ جائے۔ تو پھر اس پر انہوں نے جو اسلام آباد اپنا اٹارنی جنرل صاحب سے رائے مانگی ہے، اور اس کے بعد جب ان کی رائے آئے گی تو پھر اس کی ہوگی سماعت۔ لیکن جو سب سے اہم سوال ہے، جو میں نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریکارڈ کی گئی تھی آڈیو، یہ اس وقت کی ہے جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سے پاکستان کے، تو کس کے پاس یہ صلاحیت ہے اور کس نے ریلیز کی ہے؟ کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے یعنی آدمی نے یعنی وہ احمد نورانی نے ریلیز کی ہے، یا کسی اور کے پاس ہے؟ اور یہ ظاہر ہے زیر التوا مقدمات ہیں، ان پر اثر انداز ہوگا، تو وہ لوگ تو آ نہیں رہے عدالت میں، دلچسپی لے نہیں رہے۔ تو اس پر انہوں نے یہ جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اس پر جب یہ سب میں دیکھ رہا تھا، ان کے ریمارکس پڑھ رہا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ دو واقعات مجھے یاد ہیں آ رہے۔ ایک محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی فاروق لغاری صاحب کے ساتھ لڑائی، فاروق لغاری جب صدر مملکت تھے، فاروق بھائی تھے بینظیر بھٹو شہید کے، تو ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ فاروق لغاری کو یہ کہا گیا تھا کہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کی اور آپ کی فیملی کے فون ٹیپ کرنا شروع کر دیے ہوئے، تو اس پہ دونوں میں تلخی ہوتی ہے، اور تلخی یہاں تک پہنچتی ہے کہ فاروق لغاری دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور محترمہ شہید کی حکومت جو ہے، دوسری حکومت، وہ 58 کا شکار کر دیتی۔ تو یہ ہمارے یہاں کس کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ یہ سوال اٹھایا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے۔ ایک اور، نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، دھرنے تھے اسلام آباد میں، تو اس دوران آئی بی نے ان کو ایک ٹیپ دی تھی جو بہت بڑی خبر بنی تھی، اور بڑے بڑے صحافیوں نے، نجم سیٹھی اور دیگر صحافیوں نے کئی بار اس کا ذکر بھی کیا کہ وہ یہ ہوا تھا کہ ان کے پاس وہ ٹیپ تھی، اور انہوں نے اس وقت کے آرمی چیف راحیل شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا تھا، ان کو وہ ٹیپ سنوائی تھی۔ اس وقت کے انٹیلیجنس کے جو چیف تھے ان کی آڈیو تھی، اور حکومت کے خلاف کچھ چیزیں تھیں جو وہ جو فون کنورسیشن تھی جو بھی تھی، وہ ان کو سنوائی گئی تھی۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں دیکھتا ہوں، آپ پی ایم صاحب آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ تو یہ ہوا تھا، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ یعنی وہ جو سوال ہے نا کہ کس میں اتنی صلاحیت ہے، تو صلاحیت ایک تو آئی بی میں تھی، اور دوسری ہمارے انٹیلیجنس کے سب سے بڑے ادارے ISI میں ہے، ظاہر ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم بطور پرائم منسٹر کئی بار اعتراف کر چکے ہوں کہ جی میرا بھی فون ٹیپ ہوتا ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، کیونکہ میں تو کرپٹ ہوں ہی نہیں۔ ڈرتے وہ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارے فون ٹیپ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو سوال ہے، اب یہ معاملہ جو فلڈ گیٹ کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ الارمنگ ہے کہ یہ نہ ہو کہیں ایسا کہ جی میں یہ معاملہ سننے بیٹھ جاؤں اور پھر وہ پینڈورا باکس جس کو کہتے ہیں، پھر ایسی چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں کہ کوئی بھی پھر محفوظ نہ رہے۔ فلڈ میں تو کوئی محفوظ نہیں نہ رہتا۔ تو یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ جی کس میں صلاحیت ہے، اشارہ کر دیا کہ کون کر رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے تو وہ اشارہ نہیں کیا، لیکن ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے بات کہ وہ جو صفحہ 1 والی بات تھی، تو ادھر بھی انگلی اٹھی ہے کہ جی وہ صفحہ پھر 1 نہیں رہا، پھر یہ جو چیزیں جن کے پاس ہیں انہوں نے پھر دی ہیں نواز شریف صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو، یا پھر ان کو وہ صاحب جو ہیں احمد نورانی صاحب کو، یا جس کو بھی دیے، یعنی کس نے ریلیز کی ہیں۔ تو ریلیز کرنے والوں پر بھی اور ٹیپ کرنے والوں پر بھی سوال اٹھا۔ ٹیپ پاکستان میں صلاحیت بہت کم اداروں کے پاس ہے۔ ابھی اگر فون ٹیپ ہے یا ویسے ہی کسی بیٹھک کی ریکارڈنگ ہے، کہیں بیٹھے ہوئے کسی مجلس کی ریکارڈنگ ہے، کس طرح کی ریکارڈنگ ہے پتہ نہیں ہے، ابھی اس پہ کلیئر نہیں ہے کوئی بھی، لیکن کون کر سکتا ہے یہ؟ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بینظیر بھٹو شہید کے متعلق ہوتا تھا کہ وہ اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرتی تھی تو ٹی وی کی آواز اونچی کروا دیتی تھی، یا پھر پارک میں جو وزیر اعظم ہاؤس کی گراؤنڈ ہوتی ہے، وہ جو گراسی گراؤنڈ ہوتی ہے، اس میں چلتے پھرتے کوئی اگر امپورٹنٹ بات ہوتی تھی کیا کرتی تھی، اور سب کو منع کرتی تھی کہ پی ایم ہاؤس کے اندر آ کے ایسی بات نہ کریں، سارا کچھ بگنگ پر لگا ہوتا ہے۔ تو ہر طرف بگنگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کس جگہ کی ہے، لیکن یہ سوال کہ یہ صلاحیت کس میں ہے سب سے اہم ہے، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنا اگر چاہتی ہے عدالت تو مل بھی سکتا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ عدالت یہ معاملہ سنتی ہے کہ نہیں سنتی، کیونکہ سیلاب آنے کا بھی خطرہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔